اخلاص، محبت، عقیدت کے ساتھ درود پاک کا ورد فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جو عبادات عطا فرمائی ہیں، فرض عبادات کا ذکر صراحتاً قرآن مجید میں موجود ہے۔ ان کی تشریحات، طریقہ کار اور دیگر احکام اور وضاحت وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ میں موجود ہے۔ نفلی عبادات کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اشارات فرمائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ترغیب دی ہے اور امت کے سلف صالحین نے اسے اعلیٰ درجہ کے طور پر قبول فرمایا ہے اور اس پر عمل کیا ہے۔ لیکن ایک نفلی عبادت ایسی ہے جسے قرآن نے 8 مقام پہ بیان کیا ہے۔ نفلی عبادتوں میں ایک عبادت اتنی عظیم عبادت ہے کہ اسے قرآن مجید نے صراحتاً 8 مقام پر براہ راست اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے، اور وہ نفلی عبادت ہے تہجد کی نماز۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظیم الشان مشن عطا فرمایا، اس کے آغاز ہی میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے میرے پیغمبر، ایک کملی والے میرے پیغمبر، میرے محبوب، اے چادر والے میرے محبوب۔ 2 باتیں سمجھ آتی ہیں اس انداز مخاطب میں، یا ایھا المزمل میں۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیارے القاب سے مخاطب فرمایا ہے، اور اس انداز سے مخاطب فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے آپ کا لقب جو ہے وہ تراشا گیا ہے، آپ کا لقب تلاشا گیا ہے۔ آپ کی اداؤں میں ایک ادا چادر لینا بھی تھی۔ سارے نبیوں کی سنت ہے چادر لینا۔ یہ جو چادر ہم اوڑھتے ہیں، اس میں یہ نیت بھی رکھیں کہ یہ سارے نبیوں کی سنت ہے اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نظروں میں انتہائی محبوب اور انتہائی برگزیدہ ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، میرے چادر والے میرے پیغمبر، رات کے طویل حصہ میں یا اس سے مختصر آدھی رات یا جتنا آپ سے ہو سکتا ہے، اس میں اللہ کے حضور، میرے حضور کھڑے ہو کر عبادت کیا کرو۔ پھر دوسرے مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر مخاطب فرمایا، فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، آپ تہجد کی نماز لازمی پڑھا کریں، یہ آپ کے لیے ایک اضافی عبادت ہے۔ امت کو 5 نمازیں فرض کر دی ہیں، آپ کے لیے 6 لازم کر دی ہیں، آپ ساتھ تہجد کی نماز بھی پڑھا کریں۔ مومنین کا ذکر ہوا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے پیارے بندے وہ ہیں جن کی راتیں سجدے اور قیام میں، رکوع اور سجود میں گزرتی ہیں۔ یہ اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں۔ بالاسحار ہم یستغفرون، وہ سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جب انسان رات کو سو جاتا ہے، شیطان انسان کی گدی پر، یہاں گردن کا پچھلا حصہ، یہاں 3 گریں لگاتا ہے اور اس پہ منتر پڑتا ہے، سو جا رات لمبی ہے۔ شیطان ہر انسان کی جب وہ سوتا ہے تو اس کی گدی کے اوپر منتر پڑتا ہے اور پھر گرا لگاتا ہے، اس پہ دم پڑتا ہے، اپنا منتر پڑتا ہے، گرا لگائی، سو جا رات لمبی ہے، پھونک دیتا ہے، 3 گرے لگا دیتا ہے، غفلت میں رات گزرے اس کی۔ جب بندہ بیدار ہو کر اللہ کا نام لیتا ہے، الحمدللہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ علی ذلک النوم، اللہ کا نام لے لیتا ہے، بسم اللہ، اللہ اکبر، جاگتے یہ پڑھ لیتا ہے، 1 گرہ کھل جاتی ہے۔ وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور اس کا نام، غفلت والوں میں سے اس کا نام نکل جاتا ہے۔ اب کاملین کے حق میں تو یہ تہجد کی نماز ہے، عام مومنوں کے لیے یہ فجر کی نماز ہے۔ عام مومن فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، وضو کرتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، شیطان کی لگائی ہوئی وہ گرے جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں وہ کھل جاتی ہیں، اور کاملین کے حق میں یہ تہجد کی نماز ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کا ایک بڑا پیارا منظر بیان کیا جو اللہ کو بھی پسند ہے، رسول اللہ کو بھی پسند ہے۔ ایک گھرانہ ہے، خاوند نے اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھی ہے اور دل چاہے کہ بیوی کو بھی جگاؤں، اسے جگایا ہے، اٹھو تہجد کی نماز پڑھو۔ حنفی علماء فرماتے تہجد کی نماز کے لیے اذان نہیں ہوگی، دیگر علماء جو ہیں ان کے نزدیک ہوگی۔ تہجد کی نماز کے لیے اذان نہیں ہے۔ ایک شخص تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، 5 بندے سوئے ہوئے تو ان کو جگانا نہیں ہے بھائی، وہ بے شک سوئے رہے، فرض نماز کے لیے جگانا ہے، تہجد کی نماز کے لیے جگانا نہیں ہے۔ ہاں کسی نے کہہ دیا ہو تو پھر اس کو جگانا ہے، لیکن خاوند بیوی کو جگائے کہ اٹھو نماز پڑھو، وہ نہ جاگے تو اس کے چہرے پر پانی کے قطرے چھڑکاؤ کرے جس سے وہ جاگ جائے، یا بیوی تہجد کی نماز پڑھے اور خاوند نہ جاگے اور بیوی شوہر کے چہرے کے اوپر پانی کے قطرے چھڑکاؤ کر دے، پھر وہ اٹھ کے نماز پڑھ لے۔ گھرانے کی یہ محبت خالق کائنات کو بہت پسند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ تہجد کی جو نماز ہے یہ عشق و محبت کی نماز ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی حکم دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تہجد کی نماز کے بڑے شیدا تھے، اور کبھی کبھی وہ تہجد کی نماز مسجد میں آ کے ادا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ دیکھ کے انتہائی خوش ہوتے تھے۔ آپ کی خوشی کے مناظر میں ایک منظر یہ بھی ہے، سلف صالحین میں جتنے بھی بڑے لوگ گزرے ہیں وہ ہمیشہ تہجد کے پابند رہے ہیں، تہجد کی نماز پابندی سے پڑھتے تھے۔ عجیب صورتحال درویشوں کی، صوفیاء کرام کی، اولیاء اللہ کی۔ مرید آیا جی، حضرت میرا دل چاہتا ہے کہ میرے دل و دماغ میں اللہ کی محبت بیٹھ جائے، کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ۔ تہجد کی نماز پڑھا کرو، اللہ کی محبت مل جائے گی۔ ایک اور آ گیا، کوئی وظیفہ بتاؤ آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، فرمایا تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ ایک اور آ گیا، کوئی وظیفہ بتاؤ جی
رزق کے حلال میں وسعت ہو جائے، تہجد کی نماز پڑھا۔ یہ عجیب نماز ہے کہ آخرت کا مقام چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، دنیا میں رزق حلال چاہتے ہو، رزق حلال کی وسعت چاہتے ہو، دنیا کے اندر عزت چاہتے ہو، دنیا کا کمال و مرتبہ چاہتے ہو، یا آخرت کا کمال و مرتبہ چاہتے ہو، دونوں کے لیے ایک ہی وظیفہ ہے، تہجد پڑھا کرو۔ آج کل لمبی طویل راتیں ہیں، نیند پوری ہو جاتی ہے، تہجد کی نماز کا اہتمام کر لیں، یہ بڑا اچھا وقت ہے، اور توبہ اور استغفار کا بھی سب سے بہترین وقت تہجد کی نماز کا ہے۔ اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا، اللہ سے ہم کلام ہونے کا بھی سب سے بہترین وقت تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز کے متعلق، وقت کے متعلق ایک مسئلہ سمجھ لیں۔ تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد تھوڑا سا وقفہ کرنے کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ صبح کی اذان تک، صبح داخل ہونے تک، یہ ساری رات تہجد کا وقت ہے۔ اگر ایک شخص عشاء کی نماز پڑھ کے گھر میں جا کے کھانا پینا کر کے پھر باوضو ہو گیا، یا اس کا وضو ہے اور اس نے تہجد کی نماز پڑھ کے سو گیا ہے، تو تہجد کا ایک درجہ اس کو مل گیا ہے۔ یہ تہجد کی نماز یہ بھی ہے۔ تہجد کا افضل ترین وقت وہ سحری کی وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات جو تہجد ادا فرماتے تھے تو آپ صبح کے قریب میں ادا فرماتے تھے۔ یہ افضل ترین وقت ہے۔ جائز وقت تو عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اور افضل جو وقت ہے وہ صبح کی نماز سے پہلے ہے، سحری کا جو وقت ہے۔ ایک مسئلہ مشہور ہو گیا ہے کہ تہجد کی نماز کے لیے سو کر اٹھنا ضروری ہے، نیند ضروری ہے، ورنہ تہجد کی نماز نہیں ہوگی، صرف نفل ہی ہوں گے۔ ایک شخص ملازم ہے رات کے وقت کا، چوکیدار ہے، سیکورٹی گارڈ ہے، یا رات کے اور بہت سارے آج کل ملازمت کے شعبے ہیں، رات کے وقت جو ہے وہ اپنا کسب معاش کرتا ہے، رات کی ڈیوٹی ہے وہ، اور وہ عشاء سے لے کر صبح 7 بجے تک جاگتا رہتا ہے، اور رات کو اس کو جاگنا ضروری ہے۔ اسے وقت ملتا ہے نوافل پڑھنے کا، لیکن وہ نہیں پڑھتا ہے، کہتے تہجد کا تو ثواب نہیں ہوگا۔ ایسی بات نہیں ہے، سو کر جاگنا ضروری نہیں ہے، ہاں افضل ضرور ہے۔ افضل یہ ضرور ہے کہ بندہ سو جائے، نیند قربان کرے، بستر قربان کرے، اور ابھی گرم گرم جو ہے انسان سویا ہوا ہے، اس کا اٹھ کر اپنے آپ کو سردی میں مبتلا کرتا ہے، ٹھنڈ برداشت کرتا ہے، یہ افضل ضرور ہے۔ لیکن ایک شخص ساری رات سویا ہی نہیں ہے، وہ جاگ رہا ہے، اور وہ سحری کے وقت میں کہتا ہے کہ میں تہجد کے 2 نفل پڑھ لوں تو پڑھ سکتا ہے۔ کتنی رکعت ہے تہجد کی نماز؟ 2 رکعت بھی ہے، 4 بھی ہے، 6 بھی ہے، 8 بھی ہے، اور 11 بھی ہے۔ 8 تو نوافل تہجد کے اور 3 وتر۔ اگر کوئی وتر تہجد کے بعد پڑھے تو اس صورت میں یہ 11 ہو جائیں گے۔ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً یہ 8 رکعت نماز تہجد کے ادا فرمائے، اور اس کے بعد 3 وتر آپ نے ادا فرمائے، تو یہ 11 رکعت بن جاتی ہے۔ تہجد کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، استغفار قبول ہوتا ہے، اذکار قبول ہوتے ہیں، لہذا تہجد کے وقت کو اپنا ایک چلہ بنا لیں، اللہ سے ملاقات کا ایک وقت طے کر لیں۔ کبھی رات کو تیار ہو کے سوئیں کہ آج جلدی سونا ہے، میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، مکمل طہارت پہ سوئیں، پھر وقت پہ اٹھیں، خوب خشوع اور خضوع سے وضو بنائیں، اور پھر اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہونا۔ آپ 3 دن کریں، دیکھیں اللہ سے ہم کلامی پیدا ہوتی ہے کہ نہیں۔ اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اور آپ کو نصیب ہو تہجد کی نماز تو میرے لیے بھی دعا کرے۔ علامہ کا شعر یاد آیا آخری بات پر، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو کہ غزالی، کتنے بڑے بڑے نام ہیں یہ۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو کہ غزالی، کچھ ہاتھ آتا نہیں بے آئے سحر گائے۔ اور خود اپنے بارے میں کہتے ہیں
खुदाया जवानों को मेरी आए सहर दे। या अल्लाह ये जो नौजवान लोग हैं ना, जो सहरी का मेरा रोना और तड़पना है वो इनको अता फरमा। जवानी भी है, वक्त भी है, तो वक्त निकालें अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुलाकात का और रियाज़ो नियाज की बातें करने का। हम कलामी पैदा करें अल्लाह ताला से, और फिर देखें ना, उठते हैं हिजाब आखिर, करते हैं खिताब आखिर, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।